السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی شانوں والا مہینہ ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ گویا کہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے کہ شعبان کے فوراً بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خاص معمولات ہوا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ جس وقت رجب کا چاند نظر آتا، یعنی رمضان کے مقدس مہینے سے 2 مہینے پہلے جب اللہ کے نبی رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، یعنی ہماری عمر اتنی لمبی کر دے کہ ہم رمضان کے مہینے تک پہنچ جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی تھی، ایک محبت ہوتی تھی رمضان کے مہینے کی، مقدس مہینے کی۔ اور دوسری چیز، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت شعبان کا معظم مہینہ لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے میں کوئی روزہ رکھنا فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں روزہ رکھنا نفل ہے۔ جس وقت ہمیں ٹائم ملے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی مہینوں میں سے یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نسوانی مجبوری کی وجہ سے مجھ سے رمضان کا روزے قضا ہو جاتے، وہ فرماتی ہیں میں اگلے سال یعنی شعبان کے مہینے میں ان کی قضا رکھا کرتی تھی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ماہ مقدس یعنی شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو میرے لیے بھی آسانی ہو جاتی تھی، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں پچھلے سال کے جو رمضان کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے نسوانی مجبوری کی وجہ سے، وہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا کرتی تھی۔ تو بہرحال اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہاں، البتہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک چیز سے منع فرمایا وہ یہ کہ جس وقت شعبان کے مہینے کے آخری ایام چل رہے ہوں، یعنی 1-2 دن جس وقت رہ جائے رمضان کے مقدس مہینے سے، تو اس وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس وجہ سے شعبان کے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ تاکہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کا نشاط سے استقبال کر سکیں، خوشی سے اس کا استقبال کر سکیں، پہلے سے ہمارے جسم کے اندر کمزوری موجود نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے جو گہری ہے، جو علماء کرام نے بتائی ہے کہ اللہ کے نبی نے شعبان کے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے اس وجہ سے منع فرمایا کہ اصل میں دین نام ہے وہ اللہ کے احکام کی اتباع کا، دین نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا۔ دین نام یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کی تسکین کریں، یا اپنے دل کے اندر جو بات آئے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اتباع کا۔ تو اس وجہ سے بدعات کو گمراہی کہا گیا، کل بدعت ضلالہ، کہ بدعات کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان اپنی خواہش کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، دین میں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہش سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بدعت جو ہے یہ ضلالت ہے، بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ 2 مہینے شروع ہوتے، یعنی رجب اور شعبان، ان مہینوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مقدس مہینے تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یا اللہ ہماری عمر کو لمبا فرما دے اور ہم اس شعبان یعنی رمضان کا مقدس مہینہ ہم پالیں۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے وہ یہ تھی کہ حضور شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس شعبان کے مقدس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھیں، لیکن آخری ایام میں، شعبان کے آخری ایام میں ہم روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، تاکہ ہمارے دل کے اندر ایک خوشی ہو، ہمارے جسم کے اندر ایک نشاط ہو، ہم رمضان کے مقدس مہینے کا، فرض روزے کا، ہم اپنی خوشی سے اس کا استقبال کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔